ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز و مقتدر واجب الاحترام حضرات علماء کرام، بزرگان محترم، پس پردہ بیٹھی مائیں بہنیں بچیاں، گلوبلائزیشن اور ماڈرنائزیشن کے اس دور میں جب پوری دنیا انسانوں کی مٹھی میں معلوم ہوتی ہے اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ لندن و جاپان، پیرس و انگلینڈ بیٹھے ہوئے بندے بھی ہندوستان کی گلیوں کا سفر کر رہے ہیں، اور ہندوستان میں رہنے والے افراد یہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ یو کے اور یو ایس، عرب امارات میں بآسانی اس ماڈرنائزیشن کے تحت سفر کر کے واپس آ چکے ہوتے ہیں۔ جتنی آسانیاں، جتنی سہولتیں، جتنی راحتیں، اور کہیے کہ جتنا کچھ جدت پسندانہ نظام مجھے اور آپ کو اس دور میں میسر آیا ہے، تو بظاہر اس کی شکلیں انتہا سے زیادہ خوبصورت ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ہر شخص، سماج کا بسنے والا ہر فرد اپنے آپ میں بہت سکون کی زندگی گزار رہا ہوگا، بڑی راحتوں کے ساتھ رہ رہا ہوگا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ جس کو اٹھائیے، جس کی سنیے، جس سے پوچھئے، عوام ہو یا خواص، چھوٹے ہو یا بڑے، مرد ہو یا عورت، اللہ کا کوئی ایک بندہ بھی پورے کے پورے محلات و علاقے میں آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو اپنی زبان سے یہ کہے ہاں میں اس ماڈرنائزیشن کے دور میں سکون کی زندگی گزار رہا ہوں۔ جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اتنی سب جدت بھری چیزوں سے مزین اس دور میں راحت ہی راحت ہوتی، اس لیے کہ ہر چہار جانب نعمتوں کا ایک سلسلہ ہے، اور لوگ بہت دور جو ایک دوسرے کے ہیں ظاہری شکلوں پر، وہ بہت قریب محسوس ہوتے ہیں۔ مثلا یوں میں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک آدمی یہاں سے سفر کر کے سعودی عرب چلا گیا اور وہ دوسرے ملک کمانے گیا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے ویڈیو کال کرتا ہے، اپنے باپ کو دیکھ لیتا ہے، اپنی ماں کو دیکھ لیتا ہے، تو ظاہری شکلوں پر یہ فیصلہ کیا جانا چاہیے تھا کہ دنیا کے افراد ایک دوسرے کے بہت قریب ہیں، اور اس پر لوگوں نے فیصلہ کیا بھی۔ چنانچہ جب موبائل کی دنیا آباد ہوئی تو لوگوں نے کہا کر لو دنیا مٹھی میں، سو مٹھی میں کی گئی۔ پھر دوسرا نعرہ دیا کہ اب کسی کو تڑپنے اور بلکنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر کسی کا بیٹا پردیس گیا ہے تو وہ اس بات کے لیے بے چین نہ ہو، پریشان نہ ہو کہ وہ اپنے بچے سے ملاقات کیسے کرے گا۔ آپ کو توجہ رہے، اتنی آواز تو پہنچ جائے گی، آپ سنیں نہیں بات پا رہی ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ کسی ماں کا لخت جگر اس سے دور، کسی باپ کا بیٹا اس سے دور، تو پہلے یہ دشواریاں تھی کہ ماں باپ کا اولاد سے رابطہ منقطع تھا، لیکن اب اس دور میں صورتحال ایسی نہیں رہی، بلکہ دور گئے بیٹوں سے دور بیٹھے ماں باپ بآسانی اس ماڈرنائزیشن کے واسطے سے رابطے میں آ سکتے ہیں۔ لیکن آپ غور کریں، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود اللہ کا ایک بندہ علاقوں کے علاقوں میں ڈھونڈا میسر نہیں آتا جو یہ کہہ سکے کہ میں راحتوں کے پل گزار رہا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں کیوں؟ اس کا بنیادی راز یہ ہے کہ ہم رشتوں کے نبھانے کے سلسلے میں اور تعلقات کی بقا کے سلسلے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہیے کہ نظام معاشرہ کو اسلامی شکل پر باقی رکھنے کے سلسلے میں وہ نظام کھو چکے ہیں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر کے آئے تھے۔
چنانچہ اسی کی طرف دعوت ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ آدھا تیتر آدھا بٹیر اللہ کو اچھا نہیں لگتا۔ گھر کی دنیا میں کچھ، باہر کی دنیا میں کچھ، مسجد میں کچھ، مسجد سے باہر کچھ، اولاد کے سامنے کچھ، بیوی کے سامنے کچھ، دوستوں کے سامنے کچھ، اور سماج کے بڑے اور معزز افراد کے سامنے کچھ۔ غرض یہ کہ آپ کا جو وتیرہ ہے، آپ کا جو طرز عمل ہے، آپ کا جو کردار ہے، آپ کی زندگی گزارنے کا جو ڈھنگ ہے، آپ کا جو لب و لہجہ ہے، وہ شریعت کے دائرے سے نکل چکا ہے۔ اس لیے قرآن دعوت پیش کر رہا ہے، آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے، یہ حکم ہر ایمان والے اور ہر ایمان والی کے لیے ہے۔ وہ اللہ کے بندے جنہوں نے اللہ کو ایک تسلیم کیا ہے، جو اس کی ربوبیت و وحدانیت اور اس کی سمدانیت کے اقراری ہے، جو اس بات کے اقراری ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اسی کی ذات کی پوجا کی جائے گی، اسی کی ذات کو رب تسلیم کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی اللہ کے علاوہ کسی اور کو رب تسلیم کرتا ہے، کسی اور کی چوکھٹ پر سر جھکاتا ہے، کسی اور کو رب مانتا ہے، تو وہ کافر ہوگا، مشرک ہوگا، ملحد ہوگا، اور اللہ کی جنت میں اور اس کی زمین پر سلامتی کے ساتھ اس کو کوئی جگہ میسر نہیں آئے گی۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر آؤ گے تو خوب یاد رکھیے گا یہ بات، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جہاں اہل ایمان سے ہٹ کر غیر مسلموں کو پیغام دیا گیا کہ وہ دین محمد لے کے آئے، دین اسلام لے کے آئے، اور اسلام قبول کرتے ہوئے وہ اللہ کے یہاں پہنچے، ان کی زندگی کا طریقہ محمدی ہو، ان کی زندگی کا نظام اسلامی ہو۔ اگر وہ اسلام کے علاوہ کوئی اور چیز لے کر کے آتے ہیں، وہ کسی اور مذہب کے پیروکار بن کے آتے ہیں، وہ چاہے یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، وہ ہندو ہو، دلت ہو، وہ کسی مذہب کے پیروکار ہو، ہر ایک کے لیے عمومی اعلان ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اگر تم اسلام کے علاوہ کوئی اور دین لے کر کے آتے ہو تو خوب یاد رکھو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ جہاں اس آیت میں پیغام غیر مسلموں کے لیے ہے، وہیں اہل ایمان کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اگر تم دین محمد پر چل کر اگر دین اسلام کو قبول کر لینے کے بعد طریقہ محمد کو ٹھکراتے ہو، اور تمہاری زندگی اغیار کے طریقے سے لبریز ہے اور ان کے طریقوں سے مزین و مالا مال ہے، اور محمد عربی کا نظام ٹھکرا کے آتے ہو، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہاں آپ حاجی جی بھی ہیں، نمازی صاحب بھی ہیں، اور آپ چودھری صاحب بھی ہیں، اور نہیں معلوم آپ کی زندگی کن کن عہدوں سے اور نہیں معلوم کن کن ٹھپوں سے مزین ہے، لیکن یاد رکھیے اگر زندگی گزارنے کا طریقہ وہ نہیں ہے جو جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمایا، آپ کے اصحاب کی تربیت آپ نے فرمائی، اور پھر وہ مجھ تک اور آپ تک پہنچا، تو یاد رکھیے گا اللہ یہ اعلان کر چکے ہیں، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہم قبول نہیں کریں گے۔ اس لیے میرے بھائی اسلام میں پورے داخل ہونے کی کوشش کیجئے، اور اس کی ابتدا اپنے گھر سے کیجئے، اور ابتدا اس انداز پر کیجئے کہ اپنے آپ کو رشتوں کے نبھانے کا عادی بنائیے۔ افسوس ہے مسلم معاشرے پر کہ میں اور آپ ساری کائنات سے رشتہ نبھاتے ہیں، لیکن جو ہمارے دن بھر رات بھر اور کہیے کہ خونی رشتوں کے حامل رشتے ہوتے ہیں، ان سے ہم رشتہ نہیں نبھاتے ہیں۔ چنانچہ کتنے ماں باپ ہیں جو بیچارے سسکیاں لے رہے ہیں، اولادیں ان پر وہ ظلم کر رہی ہیں جو ناقابل بیان ہے۔ کتنی بیٹیاں ہیں جن کا حق کھا گئے ماں باپ، تصورات میں ان کے یہ بات نہیں کہ انہوں نے اپنی اولادوں کا حق مار لیا۔ کتنے بھائی ایسے ہیں جو کالے ناگ کی طرح بہنوں کے وراثت کے مال پر جمے ہوئے ہیں اور وہ ہٹنے کا نام نہیں لیتے ہیں، اور کتنے شوہر ایسے ہیں جو اپنی بیویوں کے لیے درد سر بنے ہوئے ہیں۔ کسی کی بیٹی اور بہن کی زندگی جہنم بن چکی
زندگی ہے، انہوں نے کردار نہیں پڑھا جناب نبی پاک علیہ السلام کا۔ حضور پاک سے بڑھ کر دنیا میں کوئی باپ نہیں ہو سکتا، اللہ کے محبوب سے بڑھ کر دنیا میں کوئی شوہر نہیں ہو سکتا، حضور پاک سے بڑھ کر کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، حضور پاک علیہ السلام سے بڑھ کر کوئی کہیے کہ کوئی بھائی نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے کردار میں کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو ایک اچھے باپ بننے کی کوشش کیجئے، ایک اچھا بیٹا بننے کی کوشش کیجئے، ایک اچھا بھائی بننے کی کوشش کیجئے، ایک اچھا شوہر بننے کی کوشش کیجئے، اور آپ اپنی ذات کو اس طور پر سماج میں، گھر میں، معاشرے میں اور سماج کے افراد میں پیش کیجئے۔ اللہ کے کسی بندے کو، وہ کسی مذہب کا کیوں نہ ہو، وہ کسی سماج کا کیوں نہ ہو، وہ کسی برادری کا کیوں نہ ہو، وہ کسی علاقے کا کیوں نہ ہو، آپ اگر مسلمان ہیں تو اپنے آپ کو کچھ اس انداز پر معاشرے میں پیش کیجئے، آپ کی ذات سے اللہ کے کسی دوسرے بندے کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی ابتدا آپ گھر سے باہر نکل کر نہ کریں تو اچھا ہے، اس کی ابتدا کی ضرورت آپ کے گھر والوں کو کہیں زیادہ ہے۔ ہزاروں ماں باپ سسکیاں لے رہے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں۔ یہ آپ کے قریب کا سہارنپور، وہاں مظاہر علوم قدیم کے ایک استاد ہیں مفتی ناصر الدین صاحب مظاہری، جو آئینہ مظاہر کے ایڈیٹر بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ میں درسگاہ میں بیٹھا ہوا سبق پڑھا رہا تھا، میرے پاس ایک بڑے میاں آئے، انہوں نے دروازہ بجایا، اندر داخل ہوئے، اور یہ ہمارے علماء اچھی طرح سمجھیں گے اس بات کو کہ جب دوران سبق کہ باہر کا بندہ آ کے مخل ہو جائے تو اچھا خاصا ذہن میں محفوظ جو سبق ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے۔ مفتی ناصر الدین صاحب نے لکھا ہے کہ وہ شخص آیا، دروازہ بجایا، سلام کیا، اب سلام کا جواب دینا ضروری تھا، سلام کا جواب دیا، پھر اس نے کہا میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب نے کہا بھئی یہ سبق کا وقت ہے اور آپ دفتر چلے جائیے، ناظم صاحب کا کام ہی یہی ہے، وہ لوگوں کی بات سنتے ہیں، آپ ان سے جا کے بات کر لیجئے۔ اس نے کہا نہیں، میری 2 منٹ کی بات ہے، آپ سن لیجئے، بڑا احسان ہوگا آپ کا۔ طلبہ بھی متوجہ ہوئے، حضرت مفتی صاحب لکھتے میں نے بھی بادل ناخواستہ اجازت دی، کہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا میں رامپور منیہاران کا رہنے والا ہوں، سرکاری ملازم ہوں اور سہارنپور ہی میں جاب کرتا ہوں، اور میرا ایک بہت اچھا بڑا مکان ہے جو کئی 100 گز پر مشتمل ہے، اور میں چونکہ سرکاری ملازم ہوں اس لیے میری یہ چاہت ابتدا سے رہی کہ میرا بیٹا بھی پڑھ لکھ کر اتنا بڑا آدمی بنے اور وہ بھی سرکاری ملازم ہو۔ اس نے آگے سے جواب میں کہا کہ میں نے اپنی دولت کو، جمع پونجی کو آگ لگایا، صرف کیا، اور میں نے اپنے بچے کو عصری علوم کا مالک بنایا اور اس کی تعلیم میں، اس کی عصری علوم کی دنیا کی تربیت میں ایک خطیر رقم خرچ کی، اور پھر میں نے اس کو ایک اچھا خاصا انجینئر بنایا۔ بالآخر وہ بنایا، بننے کے بعد بڑا ہوا، شادی ہوئی۔ اب جیسے ہی اس کی شادی ہوئی تو اس نے کہا مائی لائف دس از مائی وائف، میری زندگی میری بیوی ہے، میری زندگی، بول کے بتا دیجئے، سردی لگ رہی ہے آپ حضرات کو، بتائیں بول کے کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا میری زندگی میری بیوی ہے۔ یہ بوڑھا آدمی کہتا ہے کہ وہ کچھ دن ہمارے ساتھ رہا، برداشت نہ ہو سکا، وہ اور اس کی بیوی کا مزاج نہ مل سکا، بالآخر یہ کہ وہ دونوں ہم سے جدا ہوئے۔ ایک اکلوتا بیٹا تھا، اکیلا پھول تھا، اس صدمے کو میری بیوی برداشت نہ کر سکی، وہ دار فانی سے باقی کو کوچ کر گئی۔ یہ شخص کہتا ہے اب میرا وہ کئی 100 گز کا مکان ہے اور میں سرکاری ملازم ہوں، لاکھوں کروڑوں روپے کی سمپتی کا مالک ہوں، ایک بیٹا تھا، لاکھوں روپیہ صرف کر کے کسی قابل بنایا، وہ پودا اس لیے لگایا تھا قداور درخت ہوگا، اس کی شاخیں پھوٹیں گی، اس پر پھل آئیں گے، کچھ میسر ہوگا، شاخوں کے سائے میں جینے اور رہنے کا موقع مل سکے گا۔ یہ شخص کہتا ہے بیٹا لے کر کے علیحدہ ہو گیا، بیوی فوت ہو گئی، اور آج میں ہوں باوجود کئی 100 گز کے مکان کا مالک ہونے کے، لوگوں کے مکانوں کے سامنے بنی ہوئی
چوکیوں پر بیٹھ کر راتیں گزارتا ہوں اور ہوٹلوں پہ بیٹھ کے کھانے کھاتا ہوں۔ آپ سمجھتے ہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے سوا اس کا کوئی سبب نہیں ہے۔ جو معاشرہ نبی پاک نے دیا اور معاشرے کو بہتر بنانے کے لیے جو آداب و تعلیم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کی، وہ سب کے سب میں نے فراموش کی۔ میں نے اور آپ نے ان کو بھلا دیا، اور زندگی کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے میں نے اور آپ نے اس پر پالش کی، شائننگ کی، اسے اچھا بنایا گاڑی سے، اسے اچھا بنایا اچھے موبائل سے۔ میں نے اور آپ نے اپنی زندگی کو سجایا رنگ برنگے کلروں سے، پینٹوں سے، اونچے اونچے مکانات سے، اور بہترین گاڑیوں سے، اور اچھے خاصے موبائل سے، اور قلف کے کپڑوں سے، اور جھوٹی شان و شوکت سے، اور اپنی گندی اور گھنونی چودراہٹ سے، اور لوگوں کے درمیان بیٹھ کر لوگوں کی رضا جوئی کرتے ہوئے ان کی جھوٹی شہرت کے نتیجے میں اغیار کی اور اپنے دوست احباب کی رضا حاصل کرتے ہوئے میں نے اور آپ نے معاشرے کو ڈیولپ کرنا چاہا، اس کو تعمیر کرنا چاہا۔ ظاہر ہے کہ اس انداز پر معاشرہ تعمیر نہیں ہو سکتا تھا۔ معاشرے کی تعمیر کا بنیادی راستہ یہ تھا، آپ کا باپ آپ سے راضی ہوتا، آپ کی ماں آپ سے راضی ہوتی، آپ کی بہنیں آپ سے خوش ہوتی، آپ کی بیٹیاں آپ سے خوش ہوتی، آپ کی بیویاں آپ سے خوش ہوتی۔ لیکن زندگی اس قدر دوبھر ہو گئی ہے، زمین پر بوجھ ہو چکی ہے، معاشرے کا ہر فرد سسکی لے کر زندگی گزار رہا ہے۔ آخر کیوں؟ اس کے سوا کوئی سبب نہیں ہے۔ میں نے اور آپ نے جناب نبی پاک کی تعلیم کو پسے پشت ڈال دیا۔ اس لیے میرے بھائی، لوٹ آئیے اور لوٹ آ کر کے حقیقت کی دنیا میں قدم رکھیے۔ ہمارا معاشرہ فضائی دنیا میں ہے، حقیقت میں زمینی حقیقت کے ساتھ ہمارا معاشرہ نہیں ہے۔ ہماری حقیقت یہ تھی کہ ہم زمین پر رہ کے اپنے ماں باپ سے براہ راست ملاقات کرتے، ان کی خبر گیری کرتے، ہم بہنوں کے یہاں چل کر جاتے، ہم بیٹیوں کے یہاں چل کر جاتے، ہم قرابت داری کو کچھ اس انداز پر نبھاتے کہ ہمیں رشتہ داری نبھانے کا جو ثواب نبی پاک علیہ السلام نے بتایا ہے وہ ہم اس کے مستحق قرار پاتے۔ لیکن رشتوں کے نبھانے کے سلسلے میں بھی واٹس ایپ نبھا رہا ہے، بس وہ سلام لکھ کے بھیج دو، السلام علیکم، خیریت سے ہو، سب ٹھیک ہے۔ موبائل کی دنیا، ہاتھوں کے اور انگلیوں کے واسطوں سے رشتے نبھائے جا رہے ہیں۔ اور عجیب بات ہے، پھر ہمارا معاشرہ یہ شکوہ کرتا ہے حالات نہیں بدلتے۔ مول صاحب کیا بتاؤں، پہلے صورتحال یہ تھی اگر مٹی میں ہاتھ ڈال دیا وہ سونا بن گئی، اور مول صاحب اب تو حال یہ ہے اگر سونے کو بھی چھو دوں نہیں وہ بھی مٹی ہو جا۔ اجی ایسا لگ رہا کسی نے بندھوا رکھا۔ اچھا بھائی، ہر تیسرا آدمی کا تو بندھا پڑا کام، تیسرا بندہ، ایک دو تیسرے سے ملیے اس پہ جادو ہے، سحر ہے۔ ایسا لگتا ہے اس دور میں جادو ہی پاگل ہو گیا ہے، سحر باولا ہو گیا ہے۔ ارے اللہ کے بندو، جیسے آپ اللہ کی مخلوق ہے ویسے جادو بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ جیسے زمین پر ذرہ جنبش نہیں کر سکتا اس خالق کائنات کے حکم کے بغیر، ویسے جادو کی مجال کیا ہے، وہ بغیر اس کی مرضی کے کسی پہ مسلط ہو جائے۔ بندہ کہتا ہے یا اللہ میرا حال دیکھ، حکم ہوتا ہے میرے بندے نامہ اعمال دیکھ۔ یہ سب فضائی باتیں، لوگ جس کی جیسی قابلیت وہ ویسی چرچا کرتا ہے۔ پردھان جی بیٹھ جاؤ، ارے اصل میں ہماری جو ہے نا سیاسی سطح پہ کوئی پکڑ نہیں ہے، اس لیے مسلم قوم کے حالات اچھے نہیں۔ اب یہ پردھان جی یہ اسی دائرے میں گھومتا ہے بیچارہ، لہذا یہی سوچے گا۔ ڈاکٹر کے پاس بیٹھ جاؤ، اس کی صورت، ہمارے یہاں ایجوکیشن نہیں ہے، یہ دھکے کھاتے پھر رہے اتنے سارے ڈاکٹر، یہ کہاں سے ہے بھائی اگر ایجوکیشن نہیں ہے تو؟ ڈگریاں ہاتھ میں بغل کے نیچے دبائے آفیسوں کی لائنوں میں لگے ہوئے ہیں مسلم نوجوان، اگر آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے تو یہ کہاں سے آئے؟ جو تاجر ہیں وہ شکوہ کرتے ہیں، اجی مول صاحب کاروبار ٹوٹ رہا، نو نہیں ہو رہی قوم زندی۔ اچھا بھائی، اگر کاروبار ٹوٹ رہا ہے تو 50-50 لاکھ کی شادیاں کہاں سے ہو رہی ہیں؟ اگر کاروبار ٹوٹا ہے تو 50-50 ہزار کے موبائل یک مشت کہاں سے لائے گئے؟ اگر کاروبار ٹوٹا ہے تو پھر نئی گاڑیاں آئے دن کہاں سے نکالی جا
اگر کاروبار ٹوٹا ہے تو بینکوں کے اکاؤنٹ بھرے ہوئے کیوں پڑے ہیں؟ اگر کاروبار ٹوٹا ہے تو عیاری اور عیاشی کے بازار گرم کیوں ہیں؟ معلوم یہ ہوا کہ کاروبار نہیں ٹوٹا، آپ جھوٹ بولتے ہیں۔ یہ ڈھکوسلی بازی ہے، امت کا مزاج خراب ہو گیا ہے۔ جب کبھی چندہ دینے کی باری آئے گی تو کاروبار ٹوٹا ہے، جب کار خیر میں خرچ کرنے کا نمبر آئے تو کاروبار ٹوٹا ہے، جب کسی غریب کے تعاون کی بات آئے تو کاروبار ٹوٹا ہے، اور جب اپنے پہ بات آ جا۔ ایک نوجوان میرے پاس آیا، میں نے اس سے کہا بھائی یہ مول صاحب آ رہے ہیں، ان کی رسید کٹوا لے۔ کہنے لگا جی حالات نہیں ہے بالکل بھی، اور آپ سے تو امام صاحب کو چھپانا ہی نہیں، آپ تو ہمارے گھر کے آدمی ہو۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے، ہمارے سے تو کچھ چھپانا ہے ہی نہیں۔ اگلے دن آئے مٹھائی کا ڈبہ لے گئے۔ میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے؟ وہ بلٹ آئی تھی نئی 250 سی سی کی غالباً آئی تھی، یا اس سے کچھ زیادہ کی آئی تھی۔ کہنے لگا جی بس آپ کی دعا سے حضرت بلٹ لے کے آ رہا ہوں، کل کاروبار نہیں تھا ابھی بلٹ آ رہی ہے۔ کیا کہیں گے آپ اس کو؟ یہ فضائی سفر ہے۔ اللہ کے بندو زمین پہ اترو، زمین پر، اور اس زمین کی حقیقت پر کچھ بساط بچھانے کی کوشش کرو، اور اس کی ابتدا یہاں سے ہے کہ اپنے گھر سے شروعات کرو، اپنے گھروں میں رشتوں کو نبھانے کی فکر کریں۔ آپ اگر کسی کے بیٹے ہیں، اس کی کوشش کیجئے آپ کی ذات آپ کے بوڑھے ماں باپ کے سکون کا ذریعہ ہو جائے۔ ورنہ یاد رکھیے ساری دنیا کے حضرت جیوں کے چکر لگا لیجئے، ساری دنیا کے تعویذات لے آئیے، ساری دنیا کے تعویذ تاگے دھاگے پانی پڑھوا لیجئے، اللہ کی قسم اگر بوڑھے ماں باپ کی ذات آپ کے لیے، اگر آپ کی ذات آپ کے بوڑھے ماں باپ کے لیے راحت کا سبب نہیں ہے تو ساری کائنات کے حضرت جی مل کر آپ کا کاروبار ٹھیک نہیں کروا سکتے۔ بالکل یہ زمینی حقیقت کی باتیں ہیں۔ میں بہت لمبی چوڑی ایران سے لے کے چلتا، افغانستان کو ہوتا ہوا پھر ہندوستان پہنچتا، کچھ الفاظ کی جولانیاں، تابانیاں، تخیلات تاریخ میں گھماتا آپ کو۔ میں بھی کر سکتا تھا یہ کام، یہ گڑگڑی میں بھی بجا سکتا تھا، لیکن زمین کی بات کیجئے۔ رات کے 12:30 بج رہے ہیں، کب تک میں اور آپ اس مزاج کے رہیں گے؟ سال میں ایک بار جلسہ ہوگا، مقررین آئیں گے، وہ چیخیں گے، چلائیں گے، بیان ہوگا، آپ اٹھیں گے اور دامن جھاڑ کے چلے جائیں گے۔ آپ نے بیان کیا، اچھا لگا، وہ مول صاحب بہت چوروں کا تھا بھائی، منتا آیا تھا، نو کہتے دلی کا، ہمارے علاقے کا تھا وہ تو، وہ لونڈا بول کے بہت چور کا گیا بھائی۔ نہیں، یہ ڈرامے چھوڑ دیجئے، یہ کھیل ہے، یہ مداری، یہ بالکل ایسا ہے۔ اگر میرا آپ کا رویہ یہ ہے اور میرا آپ کا نظریہ یہ ہے اور بیانات اسی لحاظ سے سنتے ہیں تو یہ کسی مداری کے کھیل سے کم نہ ہوا۔ اس کے تماشا دکھانے پر بھی ہتھیلیاں پٹکا کے لوگ چلے جاتے ہیں، اور میں اور آپ بھی علماء کے بیانات سن کر اگر یہی کر کے گئے تو پھر یہ کسی تماشے سے کم نہ ہوا۔ مجھے بہت اچھے سے یاد آ رہا ہے حضرت مولانا یوسف صاحب نور اللہ مرقدہ، جو تبلیغی جماعت کے دوسرے بڑے ذمہ دار تھے، ان کا قول بھوپال کے اجتماع میں انہوں نے یہ بات فرمائی تھی، لوگوں تم نے کانوں کی عیاشی اب بھی نہیں چھوڑی۔ پہلے کنجریوں کی گیت سن کر اپنے کانوں کو غذا فراہم کراتے تھے، اور آج علماء کے بیانات سننے کے عادی ہو چکے ہو۔ سیم کنڈیشن ہے، اٹھائیں لوگوں کے موبائل اور دیکھیں ان کے میموری کارڈ کو، الگ الگ بیانات کے فولڈرز بنے ہوتے ہیں، یہ فلاں کا بیان، یہ فلاں کا بیان، یہ فلاں کا فولڈر، یہ طارق جمیل صاحب کے، یہ تقی عثمانی صاحب کے، اور بیانات کی بھرمار ہے۔ کیا بیانات صرف سننے کے لیے تھے؟ ہرگز نہیں، بیانات تو اس لیے تھے کہ کوئی ایک بیان آپ سنتے اور وہ آپ کے گھر کی دنیا میں ایسا صالح انقلاب برپا کرتا، آپ کسی کے اچھے باپ ہو جاتے، اچھے بیٹے ہو جاتے، اچھے بھائی ہو جاتے، اچھے شوہر ہو جاتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ کہ اچھے داماد اور اچھے سسر بن جاتے۔ لیکن نہیں، بات یہاں تک ہے، یہاں سے ابھی یہاں تک نہیں آئی ہے۔ اس لیے زمینی حقیقت پر کچھ کام کیجئے، اور اس کی ابتدا یہ کیجئے، اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اپنے بچوں کے مزاج کو سمجھ کر شریعت کے آئینے میں زندگی گزارتے ہوئے ایک اچھے باپ کا کردار زندہ کیجئے۔ اور اگر آپ ایک ماں ہیں
تو سنبھالیے، سمجھیے، غور کیجئے اور پڑھیے حضرات صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحابہ اور صحابیات کو پڑھیے اور ان کی زندگیوں پر غور کیجئے کہ انہوں نے کیا کچھ انداز اختیار کیے اور ان کے بعد صالحین و صالحات نے کیا کچھ طریق اور راہیں اختیار کی جس سے ان کی اولادیں بہت معیار کو پہنچی۔ آپ نگلے میں بیٹھے ہیں تو اب آپ سے کسی اور ملک کی کیا بات کی جائے، اور ملک میں بھی کسی اور خطے کی کیا بات کی جائے۔ آپ کے ملک میں آپ کے نگلے کے قریب دیوبند کی بات کر لیتے ہیں۔ دیوبند میں ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ بول کے بتا دیجئے۔ قاری محمد طیب صاحب، انہوں نے 60 سال دارالعلوم کا اہتمام سنبھالا ہے۔ دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت کو غریق رحمت فرمائے اور امت کا بدل ان کا بدل امت کو نصیب فرمائے۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نے مشکات شریف جیسی حدیث کی بڑی کتاب، کون سی کتاب؟ اتنی بڑی ہو اور اتنی موٹی ہو، دیکھ کے آدمی کو چکر آ جائیں۔ کتنی بڑی ہو، اتنا بڑا سائز ہے مشکات شریف کا، اور اتنی موٹی ہو، اور چھوٹا سا معصوم سا بچہ اگر سینے سے لگا کے چلے تو ایسا لگے پتہ نہیں کیا لے کے جا رہا۔ حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے مشکات شریف جیسی حدیث کی بڑی کتاب اپنے گھر میں اپنی دادی حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ سے سبقن پڑھی ہے۔ اب آپ غور کریں، جس کی دادی مشکات شریف جیسی کتاب پڑھاتی ہو، اس کا پوتا اگر محمد طیب نہ بنے تو اور کیا بنے؟ ساری دنیا جانتی ہے بانی تبلیغی جماعت حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ مولی الیاس نے بہت بڑا کام کرا بھائی، ساری دنیا میں مولی الیاس کی جماعت گھوم رہی۔ یہ عوام کا وہ دیہاتی تبصرہ یہ گنہگار آپ کی خدمت میں رکھ رہا ہے۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا۔ یہ کوئی نہیں جانتا الیاس کو الیاس بنانے والی کون ہے۔ ان کی والدہ ماجدہ کے حالات میں لکھا ہے، گھر کے سارے کام کاج کرتے ہوئے وہ اللہ کی نیک بندی ایک منزل قرآن پاک کی روزانہ تلاوت کرتی تھی۔ کتنی منزل؟ ایک منزل۔ اور رمضان المبارک کا معمول لکھا ہے 40 سپارے، کتنے؟ ایک قرآن پورا کر کے مزید 10 سپارے، روزانہ 40 سپاروں کی تلاوت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ رمضان میں کرتی تھی۔ جس کی ماں ایسی ہو، اس کا بیٹا الیاس نہ بنے تو اور کیا بنے؟ آج کی جیسی مائیں ہیں، ان کی زندگیاں گزر رہی ہیں ٹی وی چینلوں کے سامنے بیٹھ کر، اے جی، اور کہیے اینڈرائیڈ فون لے کر اور سیریلوں میں، ناٹکوں میں۔ اچھا ناٹک دیکھتی ہیں، ناٹک کرتی ہیں، وہی نظام گھر میں برپا ہوتا ہے۔ تو خدا را نیچے آئیے، زمینی حقیقت پر کچھ کام کیجئے، ایک اچھے ماں باپ کا کردار زندہ کیجئے۔ صاحب اولاد اللہ نے اگر آپ کو بنایا ہے تو ایک اچھا باپ بنیے، اچھی ماں بنیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں کسی باپ نے اپنی اولاد کو حسن ادب، حسن تعلیم سے پڑھ کر کوئی دولت نہیں دی۔ ماں باپ کا یہ شکوہ اپنی جگہ ہے کہ ان کی اولادیں ان کو ستا رہی ہیں، لیکن یہ شکوہ اولاد کا بھی وجہ ہے کہ ماں باپ نے ان کے ساتھ وہ کردار زندہ نہیں کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا۔ اس لیے آج کی اس بزم سے آپ یہ عہد کر کے اٹھیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں گے اور ایک اچھے ماں باپ بننے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرا نمبر ہے، آپ اگر کسی کے بیٹے ہیں تو ماں باپ کے لیے راحت بنیے، اور اس پر مستقل آیات ہیں، احادیث ہیں، رسول پاک کی تعلیمات کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ بس ایک روایت عرض کیے دیتا ہوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، جس نے اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، خالی دیکھا، پیسے نہیں دیے، خرچہ نہیں دیا۔ آج کل تو ہمارے نوجوان ساتھی یوں کہتے ہیں، اجی مول صاحب میں نے تو خرچہ باندھ رکھا اپنی امی ابا کا۔ بے وقوف آدمی، تو ہوتا کون ہے خرچہ باندھنے والا؟ ارے جن کی دعاؤں کے صدقے میں کھاتا ہے، جن کی دعاؤں کی برکت سے زمین پہ عافیت کے ساتھ چل رہا ہے، تو ہے کون ان کا خرچہ باندھنے والا؟ جس اولاد کے جملے یہ ہوں گے، اس اولاد کی تباہی شک نہیں ہو سکتا۔
باولے ہو گئے ہیں یہ بچے، پاگل ہو گئے، دماغ چل گیا ہے ان کا. ماں باپ کے خرچے باندھتے ہیں، ماں باپ کو عقل دیتے ہیں، ماں باپ کو ایڈوائز دیتے ہیں، شعور سمجھاتے ہیں. ارے ابا تو بیٹھا رہو، تجھے نہیں پتا ہم رہیں گے باہر یا تو رہے. ہاں ہمارے حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب سجاد نعمانی دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مرتبہ بڑے جلال میں اپنی مجلس میں یہ بات فرمائی تھی، اس بچے کی تباہی کے دن شروع ہو چکے ہیں جس کے ذہن میں یہ بات خیالات کی دنیا میں بھی گردش کر جائے کہ اب ابا کی عقل پہلے جیسی نہیں رہی، اس کا دماغ سٹھی آ گیا ہے. اور مزید اگلا جملہ مولانا نے فرمایا تھا، سنو کسی کا باپ ایسا ہو جو دونوں پاؤں سے معذور ہو، دونوں ہاتھوں سے معذور ہو، زبان سے بول نہ سکتا ہو، کانوں سے سن نہ سکتا ہو، آنکھوں سے دیکھ نہ سکتا ہو، زندہ لاش بن کے گھر میں لیتا ہو، پھر بھی وہ اتنی بڑی رحمت ہے، اس کا وجود ایسی ڈھال ہے. یہ وجود جس دن ختم ہو جائے گا پتہ چلے گا کہ کیسے کیسے ہاتھ آپ کے گریبان تک آ پہنچے. اس لیے زمین پر کچھ کام کیجئے، ہوائی فائر مت کیجئے. صبح اٹھتے ہی واٹس ایپ پہ لگ گئے، وہ بھائی دیکھو وہ نیا بیان آ گیا، بھائی رہ دھرا رو یہیں رہ لے، دودھ لیا، پتی لیا، چینی لیا، خدا کے بندے گھر کے کام نمٹا لے. خامخواہ لگ رہا لکھنؤ میں کیا ہو رہا، دلی میں کیا ہو رہا ہے، گھر میں تو دیکھ لے گھر میں کیا ہو رہا ہے. یہ سب بیکار کی، پتہ نہیں ہم لوگ کہاں ہیں. سوشل نیٹ ورک پر ہمارے جوان اتنے فعال اللہ کی پناہ، جسے دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک نظر آ رہا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ ٹک ٹاک پہ ٹک ٹاک، پتہ نہیں کیا پاگل پن سوار ہوا ہے. نہیں معلوم امت کا امت کے افراد کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں. جسے دیکھو وہ ٹک ٹاک پہ، جسے دیکھو وہ اسٹیٹس لگا رہا ہے، جسے دیکھو وہ پروفائل بدل رہا ہے. اور اس ٹک ٹاک کی مصیبت کو مول لینے والے نوجوان بچے کم ہیں، نوجوان بچیاں زیادہ ہیں. ایک دور تھا جب بچیاں مارے حیا کے زبان نہیں کھولتی تھی. آج دیکھیں آپ یوٹیوب، گوگل، فیس بک، ٹویٹر، واٹس ایپ کی دنیا اٹھائیں. اس گندی دنیا پہ جو کچھ گندا کو حرام ان بچیوں نے برپا کیا ہے وہ شاید بچوں نے نہیں کیا ہے. اس لیے اللہ کے واسطے عرض کرتا ہوں زمینی حقیقت پر کچھ کام کیجئے. اگر آپ کسی کے بھائی ہیں تو ایک اچھے بھائی بن جائیے. عجیب صورتحال ہے. آپ غور فرمائیں کتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اس بات کی فرصت سب کے پاس کہ میرے دوست کیا کھائیں گے. دوستوں کو راضی کرنے کا وقت ہے، ٹیچر کو اور کہیے اپنے متعلقین کو، دوست احباب کو، فرینڈ سرکل کو، ہر ایک کو راضی کرنے کا وقت ہے. اگر میرے آپ کے پاس راضی کرنے کا وقت نہیں ہے تو اس بہن کو راضی کرنے کا وقت کسی کے پاس نہیں ہے جو بیچاری صبح سردی میں اٹھ کے پسر سے لے کر شام تک ہمارے سارے کام کاج انجام دیتی ہے. اور ہم اپنی پھوٹی زبان سے اس اللہ کی بندی کو، اپنی بہن کو جو ہماری بھلائی کے سوا کچھ نہیں سوچتی، ہم ایک جملہ کلمات تشکر کے طور پر زبان سے نہیں نکالتے. گھر والی کھانا اچھا بنا دے، کیا بات بیگم جادو سا لگ رہا تیرے ہاتھ میں تو بہت جاندار کا سالن پکا رکھا. یہ جملہ سننے کے لیے آپ کی بہن بھی ترستی ہے، میرا بھائی مجھے یہ بات کہہ دے. لیکن افسوس میں نے اور آپ نے اس رشتے کو جہاں نبھانا تھا وہاں نہیں نبھایا. نبھایا تو وہاں نبھایا جہاں اس کی ضرورت نہیں تھی، فرینڈ سرکل میں نبھایا. دوست ناراض نہ ہو جائے، تعلق دار ناراض نہ ہو جائے، ساری دنیا کو دینے کے لیے وقت ہے. اگر نہیں ہے تو ماں باپ کے لیے وقت نہیں ہے تو بہنوں کے لیے وقت نہیں ہے تو بیٹیوں کے لیے وقت نہیں ہے تو بیٹوں کے لیے وقت نہیں. گھر میں داخل ہوں گے یا تو بہت بڑے حضرت جی بن کر، بہت بڑے امیر صاحب بن کر، اور بالفاظ دیگر کہوں یا تو اتنے میٹھے گھر میں جاتے بچے گھول کے پی جا، یا تو اتنا میٹھا. میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے ہیں ہمارا حال اصلاح کے سلسلے میں ایسا، یا کھائیں گے گھی سے یا جائیں گے جی سے. یا تو اتنا اہم رول ادا کرتے ہیں، بچوں کے سامنے ہنسیں گے نہیں، ہنسنا نہیں،
میں تمہارا ابا تمہارے سامنے بیٹھا ہوں۔ رسول پاک ایسے ابا نہیں تھے، حضور بھی ابا تھے، ان سے بڑھ کر ابا زمین نے دیکھا نہیں ہے۔ وہ ایسے تھے جس گلی سے گزرتے ان کے بچے تو کیا اوروں کے بچے لپٹ جاتے، چمٹ جاتے اور محمد عربی سے محبت کا اظہار فرماتے۔ اگر باپ بننا ہی چاہتے ہو تو ایسا بنو نا، یا تو ایسا کرتے ہیں، اور اگر نظام بدلتے ہیں تو پھر ایسا گھر میں گئے عبداللہ یہاں، عائشہ یہاں، فاطمہ یہاں، اور خضر گال پہ تھپڑ لگا رہا ہے۔ یہ صورتحال ہے۔ یہ کھائیں گے گھی سے یا جائیں گے جی سے۔ یہ راہ اعتدال نہیں ہے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے، یہ فطرت انسانی کے بھی خلاف ہے۔ یہ وہ طریق ہے جو اغیار میں یورپ نے تھوکا ہے اور ہم اسے چاٹنے اور سمیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی زمینی حقیقت پر کچھ کام کیجئے، اچھے باپ بنیے، اچھے بیٹے بنیے، اچھے بھائی بنیے، اور آخری بات عرض کر رہا ہوں، اچھے شوہر بنیے۔ اس عنوان سے معاشرے میں بڑی تباہی مچی ہے، اور تصور بتاؤں آپ کو کیا ہے؟ مول صاحب یہاں رکھو اسے، جبھی رہ گی وہ زدی، سمجھ رہے نا؟ مول صاحب لگائی جوتے کی نوک پہ رکھی جا، کہاں رکھی جا؟ اور یہ ہمارے بڑی عمر کے حضرات یہاں بیٹھے ہیں، انہیں مخاطب کر کے کہوں گا خاص طور پہ، یہ جتنے چاچا ہیں، جتنے دادا ہیں، جتنے پھپھا ہیں بڑی عمر کے، ان کا تو یقین ہی یہی ہے۔ اور معاف کیجئے، یہ ہمارے اسی معاشرے کا محاورہ ہے۔ اور بھائی یہاں رکھ، اجی مول صاحب سمجھا لو اسے، یہ جورو کا غلام ہو رہا، گھر میں ہی بڑا رہے، نکلتا ہی نہیں بالکل بھی، اسے سمجھا لو، حاوی ہو جا گی حاوی اس پہ۔ چاچا ایک بات پوچھوں؟ ہاں بھائی بتا۔ تیرا حال بھی ہوئی تھا جب چاچی آئی تھی، اس سے کچھ مختلف نہیں تھا۔ کیا لگایا ہوا ہے آپ نے؟ بچوں کے ساتھ ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، گندی زبان کا استعمال کرتے ہیں، اولاد کو مطعون کرتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بچے جوان ہو جاتے ہیں پھر ان کو اولاد بنا کر نہیں، دوست بنا کر سینے سے لگا کے لے کے چلا جاتا ہے۔ یہ کیا تصورات پالے گئے ہیں اور یہ کیا مزاج بنایا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اپنے بچوں کی ایسی تربیت کیجیے، اور اگر آپ از خود ایک شوہر ہیں تو اللہ کے بندو بیوی کے ساتھ ایسے رہو۔ یہ تصور گندا ہے، یہ خیال ناپاک ہے، یہ شریعت کا نہیں ہے، محمد عربی کا نہیں ہے، قرآن کا نہیں ہے۔ تم کہتے ہو جوتے کی نوک پہ رکھو، میرے آقا کہتے تھے سینے سے لگا کے رکھو۔ بات تیری مانی جائے یا محمد عربی کی مانی جائے، یقینی بات ہے بات تو محمد ہی کی مانی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجئے اور اس انداز پر رہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک کی ازواج میں سے ہیں، حضور پاک کی پیاری زوجہ ہیں، ہم سب کی اماں ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر پہ تشریف لاتے تو ہم گھر والوں پر بوجھ نہ بنتے، بوجھ نہ ہوتے۔ آپ کی ذات سراپا رحمت، لیکن گھر میں داخل ہونے کے بعد گھر کے اندر کی دنیا میں آپ ایسی ہلکی پھلکی زندگی گزارتے تھے کہ آپ کی ذات سے ہم گھر کا کوئی فرد کسی قسم کا بوجھ محسوس نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اب غور کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اکبر۔ اچھا ایک سوال آپ سے یہ ہے، حضور سے بڑا متقی ہو سکے دنیا میں کوئی؟ دیکھ لو، ہو سکے تھارا امیر صاحب ہو، تھارا مول صاحب ہو، تھاری مسجد کا امام صاحب ہو، دیکھ لو کاٹ لو کہیں سے، نہیں۔ ارے بھائی تقوی دم توڑتا ہے مصطفیٰ کے قدموں پر۔ تقوی ان سے زیادہ کس کے پاس ہوگا؟ شریعت ان سے زیادہ جاننے والا کون ہوگا؟ وہ صاحب شریعت ہیں۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی بیوی ہیں، اور حضور کا اپنی بیوی کے ساتھ جو ربط باہم ہے اس کا اندازہ اس سے لگائیے۔ اماں عائشہ پانی پی رہی ہیں، کیا پی رہی ہیں؟ پانی پی رہی ہیں، پیالے میں پانی پی رہی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی بچا دیجو، تھوڑا سا پانی بچا دیو۔ یا رسول اللہ آپ کیا کریں گے؟ عائشہ پانی پیوں گا تو میں سارا پانی پی لیتی ہوں اور پھر آپ کو دوسرا دے دیتی ہوں۔ نہیں، پانی بچا کر دینا ہے، تمہارا جھوٹا پیوں گا۔ اب سوال ہے آپ سے میرا، کیا عائشہ کے لیے
हुजूर के झूठे में बरकत थी या हुजूर आयशा के झूठे में हुजूर के लिए बरकत थी? तो आपका जवाब यही होगा, आयशा की हैसियत क्या है रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वो तो उनकी गुलाम है, वो तो उनकी ज़ौजा है। आयशा मुकम्मल हुजूर पर निसार है। ठीक है, एक रिश्ता अपनी जगह है, लेकिन वो आका की सहाबिया भी तो है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल कुर्बान सय्यदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। लेकिन यहाँ मरातिब की बात नहीं है, यहाँ आयशा का मकाम नहीं बताया जाना, यहाँ हुजूर पाक के मकाम को वाज़े नहीं किया जाना है। यहाँ घरों में पैदा होने वाली रंजिश का खात्मा करना है, हुस्ने मुआशरत सिखाई जा रही है, ताकि किसी बाप की बेटी की जिंदगी सुकून से गुजर जाए, किसी भाई की बहन को प्यार मिल जाए, किसी माँ का लख्ते जिगर सुकून से ससुराल में आबाद रह सके। हुजूर ने फरमाया आयशा थोड़ा सा पानी बचा देना, तो हजरत आयशा ने थोड़ा सा पानी जितना पीना था पिया और बाकी बचा दिया। अब बात मुकम्मल हो गई, हुजूर पाक को लेना था और लेकर के पी जाना चाहिए था, लेकिन अल्लाह के प्यारे महबूब ने ऐसा नहीं किया, बल्कि यूं फरमाया आयशा सुनो ये पियाला है। आपने फरमाया जरा बताओ तुमने अपने होठों को पियाले के किस किनारे में किस तरफ लगाया था? अब अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने कहा या रसूल अल्लाह, मैंने अपने होठों को, जो मेरी आपकी माँ है, सारी कायनात की माँ है, अफीफाए कायनात है सय्यदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मैंने अपने होठों को यहाँ लगाया था। तो हुजूर पाक ने अपने रहमत वाले लबों को प्याले के उसी किनारे पर लगाकर पानी नोश फरमाया और सारी दुनिया के इंसानों को सबक दिया, बीवियां यहाँ नहीं, यहाँ सीने से लगा के रखी जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है, जो मोहम्मदी है, जो हुजूर का है, वो ये नजरिया नहीं पालेगा, वो इस तसव्वुर के साथ जिंदगी नहीं गुजारेगा। मलजाक जूते की नोक नहीं, बीवियां शरीक हयात होती हैं, उनको सीने से लगाइए, उसने सुलूक कीजिए, मोहब्बत का मामला कायम कीजिए। और ये हमारे बड़ी उम्र के हजरात एक बात और कहें, ये नई उम्र के लौंडे जब से आ रहे हैं, नहीं मौलवी साहब यही करें, ऐसी बात पुराने से तो हमने सुना ही नहीं। चाचा देख, जो तेने नहीं सुना वो दीन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तेरी समाज का कसूर है जो तुझ तक शरीयत की ये बातें अब तक न पहुंच सकी। उलमा ने पहले भी बताई हैं, उलमा आज भी बता रहे हैं, और शरीयत में ये अनावीन मौजूद थे, मौजूद रहेंगे। ये चंद एक बेतरतीब सी उखड़ी और कहिए बिछड़ी सी बातें इस गुनहगार ने आपकी खिदमत में अर्ज की। हमारे असातिज़ा में, अकाबिर में, बड़ों में बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ मौजूद हैं। मालूम हुआ हज़रत मौलाना मुनीर अहमद साहब दामत बरकातुहुल आलिया भी तशरीफ़ फरमा है। मज़ीद मैं आपकी समा खराशी करूँ, गालिबन हज़रत आ भी चुके हैं, और कुछ ज़्यादा बोलूँ मैं, तबीयत मेरी भी अपनी साथ नहीं दे रही है, और आप हजरात भी मैं समझता हूँ अब इसके मुताहम्मिल ना होंगे। ये चंद एक बेतरतीब सी मारूज़ात आपकी खिदमत में रखी, इस यकीन के साथ कि आप इनको दिल में जगह देंगे, समझेंगे और ज़मीनी हकीकत पर कुछ करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला मुझे और आपको एक अच्छा मुसलमान बनकर माशरे में ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।